اور اس جماعت کے بعد کائنات میں جس جماعت کی فضیلت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک صحابی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن بعض صحابی اتنی شان والے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑے شان والے صحابی ہیں، ان کی شان کے بہت زیادہ پہلو ہیں، لیکن آج ان کی شہادت کے ایک واقعے کی طرف ہم نے تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے اور تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو تمنائیں تھیں کہ اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما، اور دوسری وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ میری موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ دو تمنائیں تھیں، ایک شہادت کی، پھر شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب ہو۔ اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا، اللہ نے شہادت کی موت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت بھی نصیب فرمائی۔ اور پھر مزید یہ کہ مسجد نبوی اور مصلی رسول پر اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ہیں، اور فجر کی نماز میں سورہ طٰہٰ کو شروع کر لیا ہے۔ وہ ابو لولو فیروز جو تھا مجوسی پہلے صف میں تھا، اور آگے بڑا خنجر، دو دھاری تلوار خنجر تھا ان کے پاس، بڑا تیز تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی کی حالت میں مصلی رسول پر گر پڑے ہیں۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے ہیں، پھر یہ مجوسی نکلنے لگا، بھاگنے لگا، لیکن صحابہ کرام کی صفیں بہت زیادہ ایسے مل کر کھڑی ہوئی تھی، جو مسجد جو نماز کے آداب میں سے ہے کہ مل کر کھڑا ہونا، صحابہ کرام یوں مل کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ابو لولو فیروز کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا۔ اس نے 13 صحابہ کرام پر اور حملہ کیا، خنجر جلایا، حتیٰ کہ 7 صحابہ کرام وہیں پر شہید ہو گئے۔ پھر جب اس کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا، اس نے اپنے آپ میں خنجر مارا، یہ بھی وہیں پہ واسطہ جہنم ہو گیا۔ میرے دوستو، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید کر دیے جاتے ہیں، کسی صحابی نے نماز نہیں توڑی، سب کے سب صحابی نماز میں کھڑے ہیں، بلکہ ان کی نیابت میں ایک صحابی آگے بڑھے ہیں اور نماز کو مکمل کیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کو زخمی کیا گیا، کسی نے بھی نماز نہیں توڑا، بلکہ 7 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، کسی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں؟ ان پہ حملے کیے جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نماز نہیں چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان تو صحابہ کرام کے دلوں میں لکھ دیا گیا ہے، پیوست کر دیا گیا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے ہاں نہیں ہے، اس لیے اعمال کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے اعمال بھی کمزور ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 26 ذی الحج کو ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور 1 محرم الحرام کو یہ شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ 4-5 دن جو یہ زخمی رہے، اکثر بے ہوش رہتے تھے، دودھ پلایا جاتا، زخم کے ذریعے وہ نکل کر باہر آ جاتا تھا، لیکن جب ان کو ہوش دلانے کے لیے ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، فوراً کھڑے ہو جاتے، فوراً ہوش میں آ جاتے، جیسے نماز کی اذان کی آواز نماز کے بارے میں سنتے، اور کیا کہتے؟ ہاں اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ میرے دوستو، یہ تو بے ہوشی کی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے، بے ہوشی کی حالت میں جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے، اعمال نہیں چھوڑتے۔ ہم ہوش میں ہو کر، تندرست ہو کر، صحت کی حالت میں ہو کر پھر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے دوستو، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اور میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اور میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے ہمیں پیغام یہی ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ ہم نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ 5 وقت کی پکی سچی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔